الحمد للہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنتي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیے صلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. پڑھ لو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، اور دوش نانا پہ حسین ہاتھ میں ہے زلف نبی، دوش نانا پہ حسین ہاتھ میں ہے زلف نبی، اس سواری کی کوئی مثل تو لانا لوگوں، اس سواری کی کوئی مثل تو لانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، اور دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر معصوم، دل میں ہے اکبر کا زخم. اے حضرت امام علی مقام دے بڑے صاحبزادے سن جنہاں دا نام علی اکبر سی، اور کربلا دے میدان دے اندر آپ بھی شہید ہوئے. علی اصغر آپ دا چھوٹا صاحبزادہ سی جدی عمر 6 مہینے سی. کربلا دے میدان دے اندر آپ بھی شہید ہوئے. سیدہ کو تھوڑیاں قربانیاں نہیں دیتی. دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر معصوم، دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ لوگوں، دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ لوگوں، جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے،
جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے، یہ گدائے در زہرا ہے، بتانا لوگوں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، تسی مل کے پڑھ سکتے ہو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھولنا، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی۔ اونچی آواز رکھو سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے تو بعد بارگاہ حسینیت دے اندر اور اہل بیت دے اندر ہدیہ منقبت پیش کرنے تو بعد حضرات گرامی دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ غیر مومن نو مخاطب نہیں کیتا، مخاطب کنوں کیتا ہے؟ مومن نو، جن دے دل دے اندر ایمان ہے، جن دے دل دے اندر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہوں مخاطب کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جدوں کدی لوڑ پہ جائے نا، کدی مشکل آ جائے، جدوں کوئی مصیبت پہ جائے، پھر کی کریا کرو؟ صبر کولوں تے نماز کولوں مدد منگیا کرو۔ استعینوا، مدد طلب کریا کرو، کیڑی کیڑی چیز کولوں؟ بالصبر والصلاۃ، نماز کولوں تے صبر کولوں۔ دو چیزاں میرے اللہ رب العزت نے ساڈے واسطے خصوصی طور تے ارشاد فرمائیاں کہ جدوں کوئی پریشانی آ جائے، جدوں مصیبت آ جائے، جدوں مشکل آ جائے، جدوں کوئی سر تے پھسنی پہ جائے تے پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ اللہ دی حضور سجدے دے اندر چلے جایا کرو تے صبر دا دامن نہ چھڈیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والیاں دے نال ہے، بے شک صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نمازیاں دے نال ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ ترجمہ سماعت فرماؤ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا ولا تقولوا، اور انہاں نو تسی مردہ نہ آکھو، انہاں نو مردہ ولا تقولوا، تسی نہ کہو۔ یا اللہ کی نہ کہیے؟ اللہ نے فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو گئے۔ ولا تقولوا، اور نہ تو تسی انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو گئے۔ کی ہو گیا؟ قتل ہو گئے۔ یا اللہ کی نہیں آکھنا؟ اللہ نے فرمایا اموات، مردہ، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ گل سمجھ آ رہی نا بھائی؟ جڑے اللہ دی راہ دے اندر مارے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، انہاں دے جسم تو سر جدا ہو گئے، بازو جدا ہو گئے، انہاں دے جسم دے اعضاء بکھر گئے، اللہ فرماندا تسی انہوں مردہ نہیں آکھنا۔ یا اللہ اسی تے آنے ہی مردہ، ساڈے سامنے کسی دی روح پرواز کر جائے، بھاویں بندہ ثبوتے دا ثبوتا پیا ہوئے، اسی انہوں مردہ ہی آنے ہاں۔ تے یا اللہ تو اندی تو بوٹی بوٹی وکھری ہوئی ہوندی ہے۔ کسی نو گولا وجہ جناب پرزے پرزے ہو گیا، کسی نو گولیاں دی بچھاڑ وجی سینے دے اندر سینہ چھلنی ہو گیا،
یا اللہ جدو تلواراں دے تیراں دے می برسے تے یا اللہ کسے دی لت کیتے ہاتھ کیتے بازو کیتے سر کیتے تے یا اللہ اے تے سب کچھ اللہ نے فرمایا جدو میں جو کہہ رہا بھی تسی مردہ نہیں آکھنا کوئی گنجائش رہ جاندی بھئی انہاں نو آکھو مردہ کوئی گنجائش رہ جاندی ہے اللہ نے فرمایا میں جو کہنا پیا کہ تسی مردہ نہیں آکھنا تو پھر بحث کا نہیں ہے بل احیاء اللہ نے فرمایا بلکہ او زندہ نہیں اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ اور تسی تے شہیدہ لے ہونا تسی تے بولو سبحان اللہ اسی تے امام الشہداء سیدنا امیر حمزہ دے بھی منن والے ہیں حضرت جعفر تیار نبی پاک دے چچا دے بیٹے اسی اونا دے بھی منن والے ہیں اسی ابو بکر و عمر عثمان و علی دے بھی منن والے ہیں اسی خالد بن ولید دے بھی منن والے ہیں اسی تے سارے شہداء دے منن والے ہیں اسی تے اللہ دی راہ دے اندر جنیاں نے جانا دیتیاں پاویں 65 دی جنگ ہوئے تے پاویں 71 دی جنگ ہوئے پاویں کارگل دی جنگ ہوئے جنہاں نے پیور خالصتاً اللہ تعالیٰ واسطے جانا دیتیاں نے اسی تے سب دی حق دے اندر ایک کہاں گے اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون تسی انہوں مردہ نہیں کہنا میں رب ہو کے کہنا پیا زندہ نے تو انہوں اس چیز دا شعور ہی نہیں اچھی آپ سبحان اللہ اب پتہ نہیں آج اس پاسے جناب موڈ ہو گیا بھی تواڈے کولوں خوانا ہی ہے سبحان اللہ تے جے تسی آپ ہی آکھی جو کہ نال نال تے یار ان نال مزہ آئے گا ٹھیک ہے نا اچھی آکھو نا سبحان اللہ اے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا والا نبلونکم اور میں ضرور تانوں آزماواں گا اللہ کنہاں نو کہہ رہا جی مومناں کنہاں نو کہہ رہے ہیں مومناں نو کہہ رہے ہیں ساریاں گلاں کنہاں نو کہہ رہے ہیں ساریاں گلاں اللہ نے کنہاں نال کیتیاں نے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ بڑیاں مشہور آیتاں نے ہے اللہ نے فرمایا مومنوں میں تانوں آزماواں گا یا اللہ کیویں آزمائے گا اسی تے تیری آزمائش دے لائق ہی نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تانوں رتبے نہیں دینے تانوں رتبے نہیں دینے تہاڈیاں آزمائشاں کراں گا یا اللہ کیڑی کیڑی آزمائش کرے گا اللہ کریم نے فرمایا بشیء من الخوف تانوں خوف دے کے آزماواں گا خوف سمجھتے ہو خوف ڈر دے کے آزماواں گا خوف دے کے آزماواں گا والجوع تے پھر بھوک دے کے آزماواں گا بھوک دے کے آزماواں گا ونقص من الاموال اللہ کریم نے فرمایا مال کھو کے آزماواں گا یعنی مالاں دے کاٹے دے نال غربت دے کے آزماواں گا اسی کئی باری کوئی 4 پیسے کول نہ ہوندے کوئی کم پی جائے نا تے اسی کہنے واہ یا اللہ بالکل ہی تو تے نہتا کر چھڈیا سانوں اینے جوگے بھی اسی نہیں اے سن لو لوگ میرے اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ میں آزمائش کر رہا پریشان نہ ہو میں آزمائش کر رہا تے کرنی بھی مومنہ دی ہے کنہ دی آزمائش کرنی ہے مومنہ دی کرنی ہے تسی یہ دیکھ لو یہودی چڑھے پے نے نصرانی چڑھے پے نے مسلمانوں دے نال ظلم دی انتہا ہو گئی ہے فلسطین دے اندر کئی کربلا بپا ہوئے پے نے اللہ جاندا ہے ویکھی دا کہ ریڑیاں دے اوتے لاشاں لد لد کے لے کے جا رہے کسے دا بازو کٹیا کسے دی لت کٹی کسے دا ہاتھ کٹیا لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر دے نعرے بلند کر رہے ہیں پیسہ انہاں کول وادو بندے انہاں کول وادو ہتھیار انہاں کول وادو اسلحہ انہاں کول وادو بغیرتی بھی انہاں کول وادو انجی ہے نا بھائی بغیرتی دی انتہا بھی انہاں کول وادو لیکن ادھر اللہ کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو نماز کولوں تے صبر کولوں مدد منگو اور میں نمازیاں تے صبر کرنے والے دے نال ہاں اللہ اکبر
اللہ کریم نے فرمایا میں آزماواں گا، خوف دے کے آزماواں گا، بھوک دے کے آزماواں گا، مالاں دی کمی کر کے آزماواں گا، والانفس تے جاناں دی کمی کر کے بھی آزماواں گا۔ دیکھو بدر دے مقام دے اندر ایک پاسے 313، ایک پاسے 1000، ایک پاسے 313، ایک پاسے 1000۔ غزوہ احد دیکھو، غزوہ خندق دیکھو، غزوہ موتا دیکھو، غزوہ تبوک دیکھو، ایک پاسے ہزاراں دی تعداد دے اندر، لکھاں دے اندر بھی، ایک پاسے نبی دے متوالے سینکڑے دے ہزاراں دے اندر نے، لیکن قربان جاواں او غیرت والے سن، انہاں دے سینے دے اندر ایمان مکمل سی، انہاں نے تلواراں تے بھروسہ نہیں کیتا، انہاں نے تیراں تے بھالیاں تے بھروسہ نہیں کیتا، انہاں نے نبی دا سہارا لے کے اللہ تعالیٰ تے توکل کر کے میدان دے اندر اترے نے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ ایتھے کثرت تے قلت او نہیں کہ جڑی اسی سمجھنے ہاں، کثرت تے قلت او ہے کہ انہاں چوں اللہ ویدا ہے معیاری کون لوگ نے، انہاں چوں معیاری کون لوگ نے۔ اللہ نے فرمایا وَالثَّمَرَاتِ تے میں پھلاں نال، پھلاں دے رزق دے نال کمی کر کے بھی آزماواں گا۔ یہ 5 چیزاں اللہ کریم نے فرمایا۔ ہن کائنات دے اندر کسے بھی شخص نو کسے ایک آزمائش دے وچوں گزاریا گیا۔ کسے دے گھر اولاد کثیر ہے، پیسہ نہیں، کسے دے گھر پیسہ ہے تے اولاد نہیں، کسے دے کول جاناں دی کمی، کسے کول مالاں دی کمی، کسے کول بھوک ہے، کسے نو ایک آزمائش، کسے نو 2 آزمائشاں، لیکن کربلا دے اس راہی حسین ابن علی نبی پاک دے نواسا سیدنا امام علی مقام نو اللہ کریم نے انہاں ساری آزمائشاں نال آزمایا، ساری آزمائشاں آپ نو دے کے آزمایا، لیکن علی دے نال نے اف نہیں کیتی، ساری آزمائشاں دے وچوں کامیابی نال گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اوے میں صبر کرنے والیاں دے نال ہاں۔ اللہ یا رسول میرے ویروں توجہ کرو، اج ساڈے تے ایک آزمائش آوے، پریشانی آ جائے، اسی واہ ویلا کرنے ہاں، جناب متھے تے ہاتھ مارنے ہاں، اسی جناب شور کرنے ہاں، لوگاں دے اگے گلے کرنے ہاں کہ یار میرے نال انج ہو گیا، میرے نال یہ ہو گیا، میرے نال واہ ہو گیا، میرے نال انج ہو گیا، لیکن قربان جاواں حسین ابن علی تھے۔ میرے حسین نے کڑیل نوجوان اپنا بھائی عباس کو لے کے، اپنا شیر جوان شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کو لے کے، اپنے ننھے منھے شہزادے اپنے پانجے اونو محمد کو لے کے، اپنے 8 بھراواں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر کے، اپنے بھتیجیاں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر کے، اپنے بیٹیاں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر کے، اپنے یاراں تے ساتھیاں تے سجناں نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر کے، 3 دناں دی بھوک تے پیاس برداشت کر کے، رستے دیاں صعوبتاں برداشت کر کے اللہ دی حضور عرض کیتی مولا تو آزمائش کردا جا، تیرے نبی دا نواسا ان آزمائشاں تو پار ہوتا جائے گا۔ ایدا یہ مطلب نہیں کہ حسین نے چیلنج کیتا نا، سب کچھ ہویا تے اللہ دی توفیق دے نال ہویا ہے۔ اللہ دی توفیق تو بغیر پتہ بھی حرکت کر سکتا نہیں، لیکن شانہ دیتیاں ہیں۔ کسی نے 1 آزمائش دیتی ان کا رتبہ اڈا سی، کسی نے 2 آزمائشاں دیتیاں ان کا رتبہ اڈا سی، تے انہاں دا رتبہ اللہ نے سارے جگ نالوں وکھرا بنایا سی۔ ان دی وجہ کی ہے کہ کونین میں بلند ہے گھرانہ حسین
کہ تسی بھی ساڈے نال شامل ہو جاؤ کہ کونین میں بلند ہے گھرانہ، کونین میں بلند ہے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے، اے او حسین ابن علی ہے جنہیں نبیاں دے تاجدار دے اُتے سواری کی تھی، سرکار نے سینے دے اُتے لٹایا، سرکار نے اپنی پشت دے اُتے سوار کیتا، سرکار نے آپ دی گردن تے بوسے دیتے، سرکار نے اپنی زبان مبارک نال گھٹی دیتی، اے او حسین جن دی ماں ساری کائنات دی خواتین دی سردار ہے، اے او حسین ابن علی ہے جن دی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، اے او حسین ہے کہ جن دا باپ سارے ولیاں دا تاجدار ہے، اے او حسین ہے جن دا پرا جنت دے نوجواناں دا سردار ہے۔ تے پھر کیوں نہ کہیے کہ کونین میں بلند ہے، کونین میں بلند ہے گھرانہ، کونین میں بلند ہے گھرانہ حسین کا، کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے، اور نانا نبیوں کا تاج، حسین ابن علی میرے نبی پاک دی پشت دے اتے سوار نے، نبی پاک سجدے دی حالت دی اندر کیا سبحان ربی الاعلی، اونچی آنکھو سبحان اللہ، میرے نبی پاک سجدے دی حالت دی اندر نے حسین ابن علی فاطمہ دے لال آپ دے اتے سوار نے، آپ نے پڑھیا سبحان ربی اللہ، فقہ دیاں کتاباں دے اندر نے کہ کم از کم 3 واری پڑھنا چاہیے سبحان ربی اللہ، اس تو بعد 5 واری 7 واری 9 واری 11 واری تک فقہ دیاں کتاباں دے اندر آیا، لیکن قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھتے جا رہے نے، پڑھتے جا رہے نے، پڑھتے جا رہے نے، پڑھتے جا رہے نے، حسین بیٹھے ہوئے نے، حسین بیٹھے ہوئے نے، میرے مصطفیٰ کریم آپ تسبیحات دی اندر طول دے رہے نے، آپ نے 72 تسبیحاں پڑھیاں، حسین ابن علی اپنی مرضی نال اتر کے تھلے آئے، میں اپنے تخیل دی اندر حسین کو پوچھیا کہ حسین اینیاں تسبیحاں دا بدلہ کیویں دے گا؟ قربان جاواں حسین ابن علی آپ فرماندے نے میں نانے دی ایک تسبیح تو ایک جان وار کے لوگاں نوں دساں گا کہ لوگوں مصطفیٰ دی تسبیح دا کی مقام ہے۔ کربلا دی وادی دی اندر میرا امام علی مقام، حضرات گرامی آپ گھبرائے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوئے، خوف ہے نہ کہ 22,000 دا لشکر ہے، ادھر 82 ٹوٹل مستورات سمیت 82 لوگ موجود نے، لیکن میرا امام گھبرایا نہیں، انہاں کولوں تیر تے تلوار بھی اعلیٰ تو اعلیٰ نے، انہاں کول ہتھیار بھی ایڈے موجود نہیں، لیکن میرا امام گھبرایا نہیں، انہاں دا کوفہ بالکل نزدیک ہے، اپنے گھر تو باہر نکل کے لڑائی پہ کر دینے، لیکن میرا امام مدینے دا مسافر، میرا امام مدینے دا مسافر ہے، لیکن اللہ دے شیراں نوں کوئی ڈر ہوندا نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب ہے، نہ نانکا قریب ہے نہ دادکا قریب ہے،
لیکن قربان جائیے امام علی مقام دی شان تو ایک بس ایڈا وڈا لشکر جرار ہے، لیکن حسین ابن علی دے ڈر آپ دے دل دے اندر ڈر نہیں آیا، خوف نہیں آیا، بلکہ پایا استقامت دے اندر ذرا بھی لغزش نہیں آئی، دلیرانہ کھڑے رہے۔ چشمے فلک عجیب نظارہ بھی کر دیے کہ یار مقابلہ بھی کوئی نہیں، تعداد دے اندر کوئی نسبت بھی موجود نہیں، اتنا بڑا نظارہ، اللہ اکبر۔ لیکن کہنے والے نے کیا، اے چشمے فلک تو ویکھیا نہیں، ادھر سارے کتے بلے کھڑے نے، ادھر علی دا لال تے نبی دا نور نظر کھڑا ہے۔ وہ کتے بلے کیویں مقابلہ کر سکتے نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ لکھا یزیدی میرے حسین کی جتی تو مار کے سن دئیے، کی شان ہے میرے حسین کا۔ اللہ تعالیٰ نے رتبے عطا فرمائے، مرتبے عطا فرمانے سن، تائیں ساری آزمائشاں دے وچوں گزاریا۔ حضور نے فرمایا جنت دے نوجواناں دے سردار نے اگر اینی پی نہ کٹ دے، اینیاں تکلیفاں نہ برداشت کر دے، کل کئی کتے بلیاں نے اٹھنا سی جناب، فصلی بٹیریاں نے اٹھنا سی کہ حضور دے نواسے سن تام مقام مل گیا۔ آپ نے دسیا کہ نواسا میں حضور دائیاں مقام تائی ملی ہے، لیکن اس لائق ساتھ رب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ مقاصد جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں، زمانے بھر میں ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ میرے امام علی مقام ثابت قدم رہے، آپ ڈرے نہیں، چچکے نہیں، نسے نہیں، دوڑے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اج دی رات سانو دیو، اج دی رات سانو دیو۔ حسین کی کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا چاروں طرف سے تیری فوج کھڑی ہے، اسی کو تیرے کو دوڑ جانا ہے، پھر جنگ دے بارے خیال کرنا ہے، بیعت دے بارے۔ آپ نے فرمایا ظالمو نہیں، بیعت دا فیصلہ تے میں گھروں ہی کر کے آیا سا، جے اس فاسق تے فاجر دی بیعت کرنی ہوندی تے مدینے چ نہ کر لیندا۔ حسین ابن علی نے دسیے کہ اگر زمانہ تہاڈا مخالف ہو جائے تے پھر بھی حق دا ساتھ نہیں چھڈنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا حق دے نال ہو جائے گا، سچ دے نال ہو جائے گا، او دے نال میں ہو جاواں گا۔ حق دا ساتھ نہیں چھڑنا۔ کہ دو پیغام میرے امام علی مقام نے اتنے اور دیتے، ایک تے نماز دا پیغام دیتا تاکہ حسینی قیامت تک سمجھ لین کہ حسین دی سنت نماز نو کسی حالت دے اندر مؤخر نہیں کرنا۔ آپ نے فجر پڑھی 10 محرم والے دن، فجر پڑھی میدان کربلا دے اندر، شہادتہ مکمل، حسین ابن علی کلے رہ گئے، لیکن آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، آپ نے اپنی جان دے سمجھوتا نہیں کیتا کہ پیچھے نیک بیویاں رہ گئیاں، انہاں دا والی وارث کوئی نہیں، پتہ سی نا بھی انہاں دا وارث رب ہے۔ آپ سواری تے سوار ہوئے، سر دے اتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امامہ ہے، ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری ہے، ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری ہے، پٹکا سیدنا امام حسن نہ بنیے۔ آپ سواری تے سوار ہو کے یزیدی فوج دے سامنے گئے، ہن یزیدی ایک بندہ کہندا تو جا، دوسرا کہندا تو جا، تیسرا کہندا تو جا۔ عمر بن سعد کہندا یار ڈردے کیوں جے، آخری بندہ رہ گیا، 57 سال دی عمر ہے، بڑھاپا تاری ہے، سارے اپنے ہتھی لاشیں چک چک کے سائڈ تے رکھ کے آئے، کوئی ایویں دا بندہ ہوے تے پھر بھی ڈردے پے جے۔ کہنے لگے او نہیں تو نہیں جاندا، اے علی دا لال ہے جڑا خیبر دے دروازے نو ہتھ پاوے تے خیبر پٹ کے رکھ دیندا ہے، او دا خون حسین دی رگاں دے اندر جاری ہے۔ لیکن میرے امام علی مقام اللہ دی رضا تے راضی سن، اتھے اللہ دی رضا ایسی، حسین طاقت نہیں بخانی، شجاعت نہیں بخانی، حسین ایتھے شہادت دینی ہے۔
یا اللہ جی میں تیری رضا میں میری رضا. میرا امام علی مقام آخری وقت آیا آپ دی چھاتی دے اتے شمر چڑھیا, آپ دی گردن تے خنجر چلان لگا. آپ نے پوچھا ظالمہ ٹائم تے دس کی ہویا ہے, ذرا وقت تے دس. کہندا ہے کہ لوگ جمعہ پڑھتے ہون گے. آپ نے فرمایا ظالمہ میرے اتھے لوگ میرے نانے دے نام دے خطبے دیندے ہون گے تے تو میری گردن کٹن واسطے چلے ہے. پیچھے ہٹ, ذرا منو ایک باری اپنے رب نو پوچھتے لین دے سونیا راضی بھی ہویا ہے کہ نہیں. کہنے لگا حسین جو کرنا ہی اتھے ہی کرنا ہے, تینوں اجازت نہیں ہلن دی بھی. آپ نے نیت کی تھی کیونکہ اجازت ہے, اگر بندہ کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لے, اشارے نال پڑھ لے. میرے امام علی مقام جو سجدے دے اشارے تے آئے, شمر نے آپ کی گردن تن نالوں جدا کر دیتی, لیکن آپ نے پیغام دے دیتا جاندی باقی اور لوگوں قیامت تک حسینی آندے رہن گے, لیکن سچا حسینی وہ ہوئے گا جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی, جنہ کوئی سجدہ قضا نہیں ہوئے گا. اور پھر سرکار نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ لوگوں حسین ہو جے جڑا بغیر تڑ تو بھی قرآن دا ساتھ نہیں پہ چھڑدا, تسی بھی قرآن دا ساتھ نہ چھڑنا. جڑا قرآن نال وابستہ ہو جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا, جڑا قرآن نو چھڑ دے گا وہ دنیا تے بھی ناکام ہے, آخرت دے اندر بھی ناکام ہے. اللہ تعالیٰ امام علی مقام دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو بھی آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.